یہ درس ہے، یہ امت کو، نوجوان کو، نسلوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ مسجد سے اگر تعلق تمہارا منقطع ہو گیا، فرمایا کہ مسجد اور قرآن، فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا وہ مسجد مرکز ہے، اور اس مرکز میں فرمایا کہ امت کو کیا بات بتانی ہے؟ فرمایا اس میں ایک تو قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، دوسرا صاحب قرآن کی عظمت و فضیلت کو امت کو بتانا اور سمجھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مشائخ اہل سنت۔ اب یہاں آخری بات، کیونکہ جو قبلہ حمدی صاحب نے مجھے 8:30 بجے کا ٹائم دیا، میں اس پر آخری نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور ملک اعجاز صاحب، کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے اس سفر معراج میں حضور کی معراج کہاں شروع ہوئی؟ فرمایا محبوب جنت میں آنا یہ تیری سیر ہے، یہ ساتوں آسمانوں میں آنا یہ آپ کی سیر ہے، آؤٹنگ ہے۔ معراج کہاں ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، یہ جو 27ویں پارہ کی سورۃ النجم ہے، جس کے اندر قرآن نے کہا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا کہ پس رسول اللہ کی معراج فقط اللہ کی ذات ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا محمد اور خدا کے درمیان سوائے ایک پردے اور حجاب کے کوئی اور پردہ نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ ذات یاد یہ رہے کہ رسول کائنات کے لیے جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے جب گھونگھٹ کو ہٹایا اور حضور کے لیے اپنی صفات کی سیر شروع کروائی۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ حضور کی معراج کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنی صفات کے جب حجابات اپنے حسن مطلق سے، اپنے حسن ذات سے، جب شب صفات کے پردے، جب نقاب تھے، جب حجاب تھے، جب اللہ کی جمال وحدت پر اور جمال مطلق پر، حسن مطلق پر جب وہ پردہ تھا رحیمیت کا، تو اللہ نے رحیمیت کا پردہ اپنا ہٹایا، محمد کو صفت رحیمیت سے گزارا۔ فرمایا محبوب اب تو صفت رحیمیت سے گزر کر تو میری صفت رحیمیت کا مظہر بن جا۔ اب میں اپنی صفت رؤوفیت سے گزارا، صفت علم سے، علیم سے گزارا، صفت سمیع سے گزارا، صفت رؤوف سے گزارا۔ اللہ نے اپنی ساری صفات کو اپنی ذات سے ہٹا کر محمد کی ذات کو کامل کرنے کے لیے، رسول اللہ کے علم کو کامل کرنے کے لیے، رسول اللہ کے دین کو کامل کرنے کے لیے، رسول اللہ کے تصرف کو کامل کرنے کے لیے، رسول اللہ کی قدرت کو کامل کرنے کے لیے، رسول اللہ کے معجزات کو کامل کرنے کے لیے، کہ مصطفیٰ جو نظام لے کر جا رہے ہیں یہ نظام علاقائی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا میں نے اپنی صفات سے رسول اللہ کو گزارا۔ فرمایا جو معراج کے اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا وہ عظمت مصطفیٰ میں بھٹک جائے گا، بہک جائے گا۔ فرمایا کہ رسول اللہ کا کہا ہوا، جو رسول اللہ نے کہا ہے، جو حضور کی حدیث ہے، اور رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا اس کو اقبالی دانش کے ذریعے سے پڑھا جائے گا، قرآنی آیات کو، کہ اس قرآن کی اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے الفابیٹس، اس کے حروف تہجی، اس کے مخارج، اس کی صفات۔ فرمایا یسن القرآن نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، یہ فوائد مکیہ، یہ جزری۔ فرمایا کہ یہ حروف کی صفات اور اس کے مخارج، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ پھر علم الحروف پڑھنے کے بعد فرمایا اس کا تلفظ ہے، اس کی پروننسیشن ہے، اس کو صحت کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی گرامر کو، اس کی کمپوزیشن کو، اس کے ایکٹیو وائس کو، اس کے پیسو وائس کو، اس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو، اس کی صرف اور اس کی نحو کو، اس کی لغت کو جاننا۔ فرمایا ہر زبان کی کوئی نہ کوئی لغت ہوتی ہے، اس کی ڈکشنری ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی ڈکشنری، اس کی لغت ہوتی ہے، اس کے حروف اصلیہ کون ہوتے ہیں، اس کے حروف زائدہ کون سے ہوتے ہیں، اس کی صرف اور نحو، اس کی گرامر، اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پس جو قرآن کی گرامر اور اس کی کمپوزیشن، جو رسول اللہ کے اقوال، رسول اللہ کے افعال، رسول اللہ کی تقریرات، رسول اللہ کے اعمال، رسول اللہ کی حدیث اور سنت کی تعبیر اور تشریح، معذرت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اور رسول اللہ کی حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی، فرمایا جب تک ٹیکنالوجی کا علم، جدید علم، صرف اور نحو، مدرسے کی فضا کے ساتھ ساتھ
جب یونیورسٹی کی دانش اکٹھی نہیں ملے گی، رسول اللہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کا صحیح ادراک نہیں ہوگا۔ علم ظاہری اور علم باطنی، علم فلسفہ، علم ٹیکنالوجی، مادی علم، مادے کا علم، سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، اور بایو فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کا علم، علم الحیات کا علم، فرمایا کہ یہ تمام علوم کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ قرآن کی گرامر اور کمپوزیشن کا علم، فرمایا جب یہ آئے گا تو پھر سینوں میں نور آئے گا۔ رسول اللہ کے کہے ہوئے کی لاجک اور حکمت سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ سوتے ہیں تو دائیں پہلو کیوں سوئے، بائیں پہلو کیوں نہیں سوئے، سیدھے کیوں نہیں سوئے، الٹا کیوں نہیں سوئے۔ فرمایا اس کی حکمت، فرمایا کہ یہ جو وضو ہے، وضو کو ہاتھوں سے شروع کیوں کیا جاتا ہے، وضو کے اندر یہ 4 فرض کیوں ہے، نماز کے اندر یہ قیام لازم کیوں ہے، یہ رکوع کیوں ہے، اس کی لاجک تب سمجھ میں آئے گی۔ سجدہ 2 سجدے کیوں رکھے گئے، پنجگانہ نماز کے یہ جو اوقات ہیں اس کی لاجک کیا ہے کہ ایک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پھر ظہر کی نماز کا یہ وقت۔ فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ نے پوری دنیا کا جو سسٹم، جو میکنزم، جو نظام بنایا ہے، کہیں دنیا سو رہی ہوتی ہے، کہیں دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، یہ اوقات نماز کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول کائنات کی عظمت اور فضیلت، ہم تو رسول کی عظمتوں کو نور اور بشر میں ماپتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آپ کینیڈا کو، آپ امریکہ کو، آپ سائنٹسٹ کو کیا پیغام دیں گے اگر آپ اور میں انہی مسائل میں لڑتے رہے؟ میرے آقا کی تو عظمتیں بشریت سے بھی اوپر ہیں، نور سے بھی اوپر ہیں۔ کمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ دوستو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے اس وقت انسانیت کو وحدت کی لڑیوں میں پرونے کی ضرورت ہے۔ امت کو وحدت اور اخوت میں، محبت میں، پیار میں، شفقت میں، یہ امت دہشت گردی سے مٹے گی، قتل و غارت سے مٹے گی، لڑائیوں سے مٹے گی۔ اس امت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ فلسفہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار کا فلسفہ ہے، محبت کا فلسفہ ہے، رحمت کا فلسفہ ہے، شفقت کا فلسفہ ہے، پیار کا فلسفہ ہے۔ فرمایا یہ پیار کی بولی یہ بچے بھی جانتے ہیں۔ فرمایا محبت سے، فرمایا یہی وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے، تفنگ کے ذریعے سے، تیر کے ذریعے سے نہیں آیا، وہ نگاہوں کا تیر تھا۔ وہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کرم تھی، وہ شاہ نقش بند کی مجلس یاراں تھی، وہ دات علی حجویری کی محبت اور شفقت تھی، اور وہ غوث پاک، غوث جلی، ابو محمد عبد القادر جیلانی کی شفقت و محبت تھی۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں اور اس شرق اور غرب کا جو فکری تصادم، فکری کلیش ہے، اگر اس فکری کلیش سے، تصادم سے، تہذیبوں کی لڑائی سے اگر کوئی پیغام اگر بچا سکتا ہے اس انسانیت کو تو وہ رسول کائنات کا فلسفہ اخلاق ہے۔ اس وقت امت کو رسول اللہ کے فلسفہ اخلاق پر، محبت پر، فلسفہ رحمت پر، میرے وقت میں گنجائش نہیں، میں آپ کو بتاتا کہ رسول کائنات کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور ہم کہاں چل پڑے ہیں۔ لہذا اس امت پر رحم کرنے کے لیے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مدرسے کو آباد کرنے کے لیے، علم کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر امت کو تجدید کی ضرورت ہے۔ ملک اجاز صاحب، اس امت کو تجدید کی ضرورت ہے، اس امت کے قلب اور دماغ کے احیاء کی ضرورت ہے۔ اس امت کو کیسے زندہ کیا جائے گا، احیاء کیسے ہوگا، تجدید کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ احیاء اور تجدید جو ہے وہ محبت سے ہوگی، صوفیاء کے سلسلوں سے ہوگی۔ یہ سلسلے کے لوگ جو جہاں بیٹھ گئے، جو درود پڑھتے ہیں، جو سلام پڑھتے ہیں، فرمایا یہ درود والے لوگ نہیں، یہ درود و سلام والے لوگ۔ فرمایا درود سے امت جڑتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اللہ رب العزت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے یہ معجزہ جو زمان سے بھی اعلیٰ، مکان سے بھی اعلیٰ۔ آئیے میں آپ کو شیعہ سنی کو جوڑ کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تعبیرات میں آتا ہے، کتب تصوف میں آتا ہے کہ جب آقا کریم آسمانوں پہ جا رہے تھے تو حضور کو کبھی آواز صدیق کے لہجے میں آتی تھی،
अल्लाह किसी आसमान पर हुजूर से गुफ्तगू मोहब्बत में अली के लहजे में होती थी। सिद्दीक वाले अली वालों से लड़ते हैं, अली वाले सिद्दीक वालों से लड़ते हैं। अल्लाह ने सिद्दीक का लहजा भी आसमान पर पहुंचाया, अली का लहजा भी आसमान पर पहुंचाया। फरमाया कि अल्लाह ने जब रसूल कायनात को अपने कुर्ब में बुलाया तो फरमाया कि ये मुतशाबिहात के मकामात हैं, ये लड़ाइयों के मकामात नहीं है। फरमाया अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने करीब किया तो फरमाया कि फिर कुर्बत के जो लम्हे थे, फरमाया महबूब उदनो मिन्नी और मेरे करीब आओ। महबूब किफ या मोहम्मद, फरमाया महबूब जरा रुक जाओ, जरा मुझे तुम्हारे अनवार पर, तुम्हारे तजल्लियात पर, तुम्हारे असरार पर, तुम्हारे रमूज पर, तुम्हारे गवामिस पर, तुम्हारी अजमत पर, तुम्हारी फजीलत पर महबूब मुझे दरूद तो पढ़ने दो। फरमाया अब अल्लाह तो बेकैफ है, बेजुबान है, अल्लाह ने क्या पढ़ना था। फरमाया कि जब अल्लाह ने मोहम्मद को करीब किया तो फरमाया कि सिद्दीक पढ़ना मेरा है, लहजा सिद्दीक तेरा है। अब मुस्तफा आगे बढ़े तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद रुक जा, अब दरूद पढ़ना मेरा है, हुक्म मेरा है, लहजा अलीउल मुर्तज़ा तेरा है। अल्लाह इसलिए जन्नत में जनाबे बिलाल के हम उलझते रहते हैं, हम असहाब पे अटके हुए हैं, हम आल पे अटके हुए हैं। कोई सिद्दीक के नाम पर अली की गुस्ताखी कर रहा है, कोई अली के नाम पर सिद्दीक की गुस्ताखी कर रहा है। फरमाया ये छोड़ दो चीजें, ये तकसीम दर तकसीम के अमल छोड़ दो, आल और असहाब के तकसीम के अमलों से निकलो। अगर तुम्हें ये सफर मेराज देखना है तो आओ तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह ने हुजूर के इस सफर मेराज में एक एंटीवायरस, एक वैक्सीन, मुहद्दिसीन ने फुकहा ने लिखा जब हुजूर को सफरे मेराज पे बुलाया गया तो हुजूर का शक सद्र किया गया। ये शक सद्र क्यों था? हुजूर का सीना मलिक इजाज खोला क्यों गया? फरमाया हाजी साहब ये हुजूर का सीना इसलिए खोला गया था। फरमाया कि जब एक जोग्राफिये से, एक माहौल से जब बंदा दूसरे माहौल में जाता है तो उस माहौल से जिस्म को मानूस करने के लिए, उस फिजा से एडजस्टमेंट करने के लिए फरमाया कि कोई इंजेक्शन और टीका, ड्रिप, कोई टैबलेट और गोली इस्तेमाल की जाती है ताकि कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाया जाए। फरमाया कि रसूल कायनात इस दौर के भी नबी थे जिस दौर के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक जोग्राफिया से दूसरे जोग्राफिया में जाने के लिए एक माहौल और एक फिजा और एक आबो हवा से निकलकर दूसरी आबो हवा में जाने के लिए जब मुहरिम, जब हाजी पाकिस्तान से जब सऊदी अरब जाता है टीका लगवाता है, क्यों लगवाता है? कहता है कि भाई अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाना है। फरमाया ये कुव्वत मुदाफियत बढ़ाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये इस सफरे मिराज में जो हुजूर का शक सद्र किया गया, फरमाया कि अल्लाह ने हुजूर के लिए सवारी कैसी भेजी। फरमाया ये सफर, ये जो बुराक था, ये फरमाया बुराक, ये बारह कौन से? फरमाया ये बारह कौन? ये बिजली। फरमाया उस दौर में तो लोगों को बुराक समझ में भी नहीं आता था। कोई बुराक भी हो सकता है, और बुराक भी कैसा तेज रफ्तार, कितनी उसके अंदर सूरत थी, कितनी उसके अंदर ताकत थी कि जिस जगह पर उसकी निगाह जाती थी वहां उसका कदम जाता था। फरमाया कि रसूल कायनात के लिए बुराक सवारी पेश की गई। फरमाया कि वो बुराक सवारी क्यों? फरमाया कि दुनिया ने हवाई जहाज भी तो ईजाद करने हैं, लैंड क्रूजर भी तो ईजाद होनी है, और बिजली की चमक पर भी तो सफर होने हैं। दुनिया ने ग्लोबल विलेज भी तो बनना है, सैटेलाइट भी तो होना है। फरमाया महबूब ये सारे सफर होने हैं कि लोग एक ही मिनट में, माजरत के साथ मैं लड़ाइयों का, झगड़ों का कायल नहीं हूँ, वो लोग के जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ऐसी आकर रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर आकर तबसरे करते हैं कि रसूल को ये पता नहीं था, रसूल को ये पता नहीं था, ये नहीं जानते थे। नादानो, तुम अपने पैगंबर की अजमत और फजीलत को यूं साबित कर रहे हो इस 21वीं सदी में कि जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के इतने करीब कर दिया। तो इस सफर मेराज में तो हुजूर की अजमत का ये सफर बयान किया जा रहा है। फरमाया कि ये टेक्नोलॉजी की तरक्की पीछे रह गई, ये पीछे रह जाएगी, हुजूर ऊपर रहेंगे। फरमाया कि अब वो वाकयात, वो फलां जो वाकयात हैं, उन वाकयात की ताबीर को समझा जाएगा, उसकी तशरीह को समझा जाएगा कि फलां मकाम पर जो रसूलुल्लाह ने, जो आपकी खिदमत में अंदर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो हुजूर ने पूछा कि खटखटाने वाला कौन है? उसने कहा मैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन आना, ये मैं क्या होता है?
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پتہ ہوتا تو دروازے پر آنے والے کا نام نہ بتا دیتے، تو اس کا مطلب پتہ نہیں۔ نادانو، رسول اللہ نے ایٹیکیٹس بھی تو بتانے تھے، زندگی کے آداب بھی تو بتانے تھے، آداب زندگی، آداب تہذیب، آداب معاشرت، آداب اخلاق، آداب ایٹیکیٹس اور مینرز زندگی کے وہ بھی تو سدھارنے تھے کہ کسی کے دروازے پر کوئی جائے تو اپنا نام بتاتا ہے، میں نہیں کہتا۔ تو اس کی یہ تعبیر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی ہار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گم ہو گیا تھا، لہٰذا رسول اللہ کا زوجہ کا ہار گم ہو، اگر پتہ ہوتا تو بتا نہ دیتے۔ فرمایا کہ اللہ نے حضور کی توجہ کو جو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا تو وجہ تھی، کوئی لاجک تھی، کوئی حکمت تھی۔ فرمایا کہ اب آیت وضو کے ساتھ ساتھ آیت تیمم بھی تو نازل کرنی تھی کہ جب ہار گم ہوا، صحابہ ہار تلاش کرتے رہے، اب پانی نہیں مل رہا، تو اب پانی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ فرمایا تیمم کر لو۔ فرمایا یہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہونا یہ آیت تیمم کے نزول کا باعث بن گیا۔ فرمایا مسلمانوں ہوش کرو، کس صدی میں جی رہے ہو، کس ٹیکنالوجی کی ترقی میں جی رہے ہو، اور اس ٹیکنالوجی کی اس گلوبل ویلیج سیٹلائٹ اس دنیا میں رہ کر اپنے رسول کو یوں پسماندہ، یوں پست، یوں کم علم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ مقدمہ غیروں کا مقدمہ ہے، مسلمان کا مقدمہ تو رسول اللہ کے علم کا ہے۔ رسول کائنات کی عظمت اور رسول کائنات کی فضیلت، وہ کیا فضیلت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پھر جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ فرمایا پھر رف رف ایک تخت آیا تھا، حضور کو وہاں بٹھایا گیا۔ فرمایا جب حضور وہاں گئے، فرمایا جہاں مکان بھی نہیں تھا، جہاں زبان بھی نہیں تھی، جہاں لہجے بھی نہیں تھے، جہاں کیفیت بھی نہیں تھی، سب کچھ پیچھے تھا، رسول اللہ